مما تو پھر کیا ہوا؟ کیا چیل اندر آ گئی آپ کے گھر کے؟ کوکو میں بہت ڈری ہوئی تھی، میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور گھونسلے کے نیچے چھپ گئی، اور وہ چیل کالو کو اپنے پنجوں میں اٹھا کر پہاڑوں کی طرف لے گئی۔ مما پھر کیا ہوا؟ کالو انکل کیسے بچے اس چیل سے؟ پھر شام ہوتے ہی میری مما گھر آ گئی اور میری مما نے مجھ سے پوچھا، رانو بیٹا کالو کہاں ہے؟ پھر میں نے اپنی مما کو ساری بات بتائی۔ بہت برا ہوا، وہ چیل تو کالو کو کھا گئی ہوگی۔ اور پھر کالو کوے کی مما بھی آ گئی، وہ تو کالو کا سن کر رونے لگ گئی۔ میرا کالو کہاں چلا گیا؟ کیوں چاکلیٹ لینے گیا اس ظالم چیل سے؟ مما پھر کیا ہوا؟ رانو بہن ذرا دروازہ کھولنا، میرے گھر سے پانی ٹپکنے لگا ہے تیز بارش میں، مجھے اپنے گھر کے اندر آ لینے دو۔ میں کھولتی ہوں کالو۔ اور پھر رانو چڑیا دروازہ کھول دیتی ہے۔ باہر تو بہت ٹھنڈ ہے رانو، میرا تو سارا گھر ہی ٹوٹ گیا۔ کالو تم بھی ٹھیک سمے پہ آئے ہو، میں کوکو کو اپنے بچپن کی کہانی سنا رہی ہوں جب تمہیں چیل اٹھا کر لے گئی تھی۔ اچھا ذرا کوکو کو بتاؤ کہ تم اس چیل سے کیسے بچ کے آئے تھے۔ کالو انکل بتائیں نا، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کے زمانے کی بات سننے میں بتاتا ہوں کوکو، وہ چیل مجھے پہاڑ پہ لے گئی تھی، وہ مجھے ایک غار کے اندر لے گئی۔ کوکو وہاں بہت کم روشنی تھی، اس چیل نے مجھے ایک طرف پھینک دیا۔ وہ چیل تو مجھے مارنے ہی والی تھی کہ وہاں اس چیل کی بہن آ گئی، اور اس کی بہن نے اس سے کہا، چھوٹی یہ کیا آج کوے کا شکار کیا ہے؟ ہاں تو چھوٹا سا کوا لیکن نرم نرم ہوگا، اس کا گوشت، اچھا ہوا کہ تم بھی آ گئی، تھوڑا تم بھی ٹیسٹ کر لینا۔ کالو انکل آپ تو بہت ڈر گئے ہوں گے۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا اور میں رو بھی رہا تھا۔ پھر اس کی بڑی بہن نے اس سے کہا، چھوٹی کیا ہی اچھا تھا اگر تھوڑی سی مرچی بھی مل جاتی، مجھے تو مرچی کوا بہت پسند ہے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، تم اس شکار پر نظر رکھو، میں ابھی مرچی لے کر آتی ہوں۔ اور پھر کوکو وہ چھوٹی چیل جو مجھے اٹھا کے لے کے گئی تھی، وہ مرچی لینے چلی گئی۔ تو پھر کیسے بھاگے وہاں سے آپ کالو انکل؟ کوکو یہ تو تھا ہی بہت شرارتی، اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں تو ڈر کر مر جاتی۔ ڈرا ہوا تو میں بھی بہت تھا، لیکن جب چھوٹی چیل چلی گئی تو بڑی چیل نے مجھ سے کہا، کیا لالچ دے کر پکڑا ہے میری بہن جی نے تمہیں چھوٹے کوے؟ کوکو جب وہ یہ کہہ رہی تھی اس کی نظریں دوسری طرف تھی اور میں دوسری طرف تھا، بس پھر میں نے اندازہ لگایا کہ اس بڑی چیل کی نظر کمزور ہے۔ کالو انکل آپ تو بہت ہوشیار تھے۔ کوکو اسے ایسے ہی کالو نہیں کہتے، یہ چھوٹا ہوتا بھی ایسا ہی تھا۔ پھر کیا ہوا کالو انکل؟ پھر کیا ہونا تھا، میں آہستہ آہستہ غار کے منہ کی طرف جانے لگا، میں چیل کو بھی دیکھ رہا تھا، اس کی نظر دوسری طرف تھی۔ تھوڑا آگے جا کر میں نے کہا، آنٹی چیل مجھے آپ کی بہن چاکلیٹ کا لالچ دے کر لائی ہے۔ یہ سن کر وہ چیل ہنسنے لگی، چاکلیٹ؟ واہ، اور پھر تم بھی الو بن گئے چاکلیٹ کے لالچ میں؟ اس کی نظر دوسری طرف تھی اور باتیں مجھ سے کر رہی تھی۔ پھر میں موقع پا کر وہاں سے باہر نکلنے لگا اور غار کے باہر والے راستے تک چلا گیا، لیکن پھر مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ چھوٹی چیل مرچی لے کر نہ آ جائے۔ کالو اگر نہ بھاگتے تو دونوں چیلوں نے تمہیں مرچیں لگا لگا کر کھانا تھا۔ یہ سن کر کوکو ہنسنے لگ جاتا ہے۔ کوکو پھر میں پورے زوروں سے اڑا اور غار سے باہر نکل گیا، پھر مجھے نہیں پتا وہ چیلیں میرے پیچھے آئیں بھی یا نہیں۔ کالو انکل آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ چیلیں آپ کے پیچھے ہیں یا نہیں؟ نہیں کوکو، میں نے کون سا پیچھے مڑ کر دیکھا، میں تو بس اڑتا چلا گیا اور میں اپنے گھر آ گیا، سب بہت حیران تھے۔
واہ کالو انکل، آپ تو بہت بہادر نکلے۔ پھر وہ سب ایسے ہی کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد سو جاتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔